نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں معراج کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ معراج کا واقعہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے، ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ قرآن جب اس واقعے کو ذکر کرتا ہے تو لفظ سبحان کے ذریعے ذکر کرتا ہے۔ سبحان کب کہتے ہیں ہم لوگ؟ سبحان اللہ کب کہتے ہیں ہم لوگ؟ جب کوئی عجیب و غریب منظر پیش آئے، جب کوئی عجیب و غریب چیز ہم دیکھ لیں، تعجب خیز چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ یعنی ایسی چیز جو عقل میں نہیں آتی، یعنی جس کا وجود، یعنی جس کا ہونا عقل نہیں مانتا، لیکن آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس چیز کو، تو زبان سے خود بخود سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور کون سے لفظ سے؟ لفظ سبحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج میں معراج کے واقعے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں اس واقعے کی صداقت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس واقعے کے سچا ہونے کے بارے میں کوئی تردد، کوئی وہم، کوئی شک ہمارے دل و دماغ میں نہ رہے۔ اس لیے اس واقعے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ دنیا والوں کی بات تو فوراً مان لیتے ہیں۔ دنیا والے کوئی بات کہے، خاص طور سے ٹی وی میں نیوز والے کوئی بات کہے، فوراً مان لیتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب فجر کی نماز میں، جیسا کرونا کے زمانے میں پورا احتیاط کے ساتھ آتے تھے لوگ، اسی طرح پورا پہن کر آ گئے۔ اب پوری مسجد میں وہ ایک ساتھی اس طرح پہنے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ آپ یہ ماسک پہن کر آ گئے، کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہے؟ رات میں تو اچھے تھے آپ، صبح میں آپ اچانک ماسک پہن کر آ گئے۔ تو ساتھی نے بتایا کہ نہیں، تم نہ معلوم نہیں کیا، تم نہ سدبو بول رہے۔ کیا ہوا؟ کیا معلوم؟ رات میں نیوز میں دیکھا بھائی پھر کرونا شروع ہو گئے، اس سے احتیاطاً کیا کرنا، پھر ماسک پہننا بول کر۔ تو دنیا والوں کی بات لوگ مان لیتے ہیں، سائنسدانوں کی ریسرچ کو لوگ مان لیتے ہیں۔ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ سائنسدانوں کی باتوں کو فوراً مان لیتے ہیں، دنیا والوں کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جب دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جب قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جب نبیوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو لوگ جلدی نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو کتاب کی باتیں ہیں، یہ تو علماء کے بیانات ہیں، اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ آج میں معراج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ معراج کے تعلق سے پھر کبھی ہمارے کسی کے دل میں بھی شک و شبہ نہ رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں دو تاریخیں، تاریخ دانوں کی دو جماعتیں ہیں۔
ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال، نبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا، اس کے 5 سال کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ معراج کا واقعہ ہے نا، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نصیب فرمایا۔ تو یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی، لیکن ان 2 باتوں کی وجہ سے معراج کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معراج کب ہوئی بول کر یہ جو 2 باتیں آئی ہیں، ان 2 باتوں کی وجہ سے معراج کے ہونے میں، اس کے سچے ہونے میں کوئی فرق، کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اس سے نہیں پڑتا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے ہمارے یہاں جن کی عمریں 60-70 سال کی ہیں، 50-60 سال پہلے آج کل جس طرح بچے کی ڈیٹ آف برتھ کے رکھنے کا خاص انتظام ہوتا ہے، اس تاریخ کو لکھ کر رکھنے کا خاص انتظام ہے، ایسا پہلے نہیں تھا۔ پہلے ڈلیوریاں گھروں میں ہو جایا کرتی تھی آرام سے، تو جو لکھ کر رکھنا چاہتے تھے وہ لکھ کر رکھتے تھے، لیکن خاص انتظام نہیں تھا ایسا۔ جن کی عمریں اس وقت 60-70 سال کی ہیں، ان میں سے کسی کو اگر آپ یہ پوچھیں تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اگر وہ آپ کو یہ بتائیں 1960 یا 1960.1، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میں 1960 میں کی نہیں 1960.1 میں پیدا ہوا کر کو۔ ڈیٹ آف برتھ کتنی بتا رہے ہیں؟ وہ کتنی بتا رہے ہیں؟ 2 بتا رہے ہیں نا، 1 تو نہیں بتا رہے۔ میں 1960 میں کی نہیں 1960.2 میں کی پیدا ہوا اگر تو بتا رہے۔ اب یہ ڈیٹ آف برتھ 2 بتانے کی وجہ سے ان کی پیدائش میں کیا بھی فرق پڑ رہا ہے، ان کی پیدائش کے سچائی، مطلب یہ پیدائش کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ 2 ڈیٹ بتا رہی ہوں۔ اب مثال کے طور پر جن کی شادیاں 30-40 سال پہلے ہوئی، 30-40 سال پہلے جن کی شادیاں ہوئی، ان میں سے کسی کو آپ یہ پوچھ رہے ہیں، ان کے بچے بھی ہوئے، انہوں نانا بھی بن گئے، دادا بھی بن گئے، ان کے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی، ان کے پوترے نواسے ان کے آنکھوں کے سامنے ہی۔ اب ان کو آپ پوچھ رہے تمہاری شادی کی تاریخ کیا بول کر، اب شادی کی تاریخ میں ان کو کنفیوژن ہو رہا ہے۔ 1980.5 میں کی، 80.6 میں کی میری شادی ہوئی تھی سو، تو شادی کی تاریخ 2 بتا رہی ہے، 80.5 کی نہیں 80.6 کی کر کو۔ تو شادی کی تاریخ 2 بتانے کی وجہ سے ان کی شادی کو جھٹلاتے ہیں کیا؟ نہیں تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی بولتی کیا؟ نہیں بولتے نا۔ ان کی شادی کے معاملے میں تو کوئی تاریخ کا انتظام نہیں تھا لکھنے کا، تو اس کی وجہ سے ان کی شادی میں بھی، ان کے شادی کے معاملے میں بھی کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا، اور ان کے ڈیٹ آف برتھ میں بھی کوئی فرق، تاریخ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح معراج کے سلسلے میں بھی یہ جو 2 باتیں آئی ہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو تاریخ کے 2 بتانے کی وجہ سے اس واقعے کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ معراج ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلائے، ساتوں آسمانوں پر اللہ نے بلائے، معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ سچا واقعہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ معراج جو ہوئی، معراج کا واقعہ جو پیش آیا، یہ جسم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اور بشارت میں یہ واقعہ پیش آ گیا؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں معراج کی صداقت کے سلسلے میں کہ معراج کا واقعہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جو رات میں اپنے بندے کو، اپنے بندے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر شروع ہوا اسے معراج کہتے ہیں۔ عرجہ یارجو کے معنی چڑھنا، سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنا۔ بہرحال کون قرآن کو جھٹلا سکتا ہے؟ کون اللہ کی بات کو جھٹلا سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں ایک دو نہیں 40 پر 5 45 صحابہ رضوان اللہ اجمعین معراج کے واقعے کی شہادت دیتے ہیں، معراج کے واقعے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو معراج ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ معراج کیا خواب میں ہوئی یا جسمانی طور پر ہوئی؟ جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے یا سوئے تھے اور خواب میں آپ کو بشارت دے دی گئی؟ تو اس سلسلے میں تمام صحابہ کرام کا قول یہی ہے، تمام صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کرایا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر، یہ خواب کی بات نہیں ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو کفار اور مشرکین اتنا ہنگامہ نہ مچاتے۔ اگر خواب ہوتی، اگر معراج کا واقعہ یہ خواب میں ہوا ہوتا تو پھر مشرکین مکے کے جو تھے کفار وہ اتنا ہنگامہ نہیں کرتے۔ ان کی طرف سے بہت سارے سوالات بھی ہوئے نا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اچھا اگر آپ نے معراج کا سفر کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا آپ نے سفر کیا ہے، تو آپ یہ بتاؤ کہ راستے میں آپ کو کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی ہیں؟ یہ سوال بھی انہوں نے کیا تھا، اور یہ سوال بھی مکے کے کفار و مشرکین نے کیا تھا کہ اگر آپ مسجد حرام میں گئے ہیں، مسجد اقصی میں گئے ہیں، تو آپ یہ بتاؤ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں، مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں آ کر مجھے ساتھی نے بتایا کہ جمعرات کو میں فلاں کے ولیمے کو گیا تھا میسور کو۔ اب میں ان کو صداقت کے لیے بتاؤں کہ اچھا تم گئے تھے، بتاؤ وہ شادی محل میں کتنے کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کیا بتائیں گے؟ تو معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے مسجد اقصی، تو وہاں انبیاء کی امامت کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ بلائے تھے، انبیاء کی امامت فرمائی وہاں۔ یہ تھوڑی دیکھنے گئے تھے کہ کتنے دروازے اور کتنے کھڑکیاں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا، اللہ نے وہ پوری مسجد جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے نا، ایسے اللہ نے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی گن کر بتا دیے کہ اتنی کھڑکیاں اور اتنے دروازے۔ تو مکے کے کفار و مشرکین کی طرف سے یہ سوال کرنا کہ مسجد اقصی میں کتنے کھڑکیاں تھے، کتنے دروازے تھے، راستے میں آپ کیا کیا دیکھے، کیا کیا نظارہ آپ کو نظر آیا، یہ سوال خود بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معراج کا جو سفر ہے یہ نیند میں اور خواب میں نہیں بلکہ جسمانی طور پر ہے۔ کفار خود سمجھتے تھے، اسی لیے تو اگر خواب سمجھتے تو پھر سوال ہی نہیں کرتے، چلو بھئی وہ خواب کی بات ہے، کیا کوئی کچھ نہیں سوال کرتے۔
ان کے طرف سے سوال ہونا یہ بھی دلیل ہے. اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر. تو دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں. ایک یہ کہ معراج کا واقعہ معراج ہوئی، اور دوسرا یہ کہ معراج جو ہوئی وہ جسمانی طور پر ہوئی. اب ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ معراج کا پس منظر کیا ہے، معراج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں، آپ جانتے ہیں جب ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے، اسی وقت آپ کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو یتیم پیدا ہوئے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے. ماں کی تربیت میں تھے، ماں کی پرورش میں تھے. ابھی تو 4-5 سال کے ہیں، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کی کفالت میں تھے، دادا کی پرورش میں تھے. 1-2 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے. پھر دادا کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب، خواجہ ابو طالب کی کفالت میں، ان کی پرورش میں رہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دھیرے دھیرے سارے رشتہ داروں کا ایک کے بعد دیگرے انتقال ہوتے رہا. لیکن خواجہ ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہر طرح کی قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دیتے تھے. خواجہ ابو طالب بہت چاہتے تھے کیونکہ یتیم تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور پھر بیوی ملی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری آپ کی پوری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایسی وہ ہمدرد تھیں اور ایسی غمگسار وہ بیوی تھیں کہ اپنا جان مال سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی کہ آپ اطمینان سے، اللہ نے آپ کو جو پیغام دیا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. یعنی یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھریلو تمام ذمہ داریوں کو سنبھال لیتی تھیں، اور باہر کی جو پریشانیاں ہیں، گھر کے باہر کی جو پریشانیاں، وہ خواجہ ابو طالب سنبھال لیتے تھے. یہ دونوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمدرد تھے، بڑے ہمدرد. والد تو نہیں، پہلے انتقال ہو گئے، والدہ بھی نہیں، اور دادا بھی نہیں، اور رشتہ دار بھی سب الگ ہیں. دنیا میں اگر کوئی ہمدرد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو یہ دونوں تھے، گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باہر خواجہ ابو طالب. لیکن ہوا یوں، اللہ کی شان، اللہ کا کرنا ایسا کہ ایک ہی سال میں خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. ایک ہی ساتھ دونوں کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اس سال، کیونکہ وہ دونوں دنیا میں ہمدرد تھے اور ان دونوں کا انتقال ہو گیا. ایک ہی ساتھ انتقال، ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. اسی لیے آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اس سال کو آج بھی تاریخ لکھنے والے عام الحزن لکھتے ہیں. عام الحزن یعنی حزن کا سال، غم کا سال، غم کا سال نام رکھ دیا تاریخ لکھنے والوں نے اس سال کو. تو جب خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، بہت غم میں تھے کہ مکے والے تو میری دین کو قبول نہیں کر رہے، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے.
بہت ہٹ دھرم ہیں اور میرے اوپر سے میرے دشمن ہو گئے ہیں، کیوں نہ میں باہر جا کر لوگوں کو دین کی بات بتاؤں، اللہ کا پیغام پہنچاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دین قبول کر لیں۔ یہ سوچ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے، یہ سوچ کر کہ وہاں کے لوگ اللہ کے میری بات کو سنیں گے، اللہ کے دین کو قبول کریں گے، اللہ کے پیغام کو دل سے لگائیں گے، یہ سوچ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر طائف گئے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے طائف میں کیا واقعہ پیش آیا، وہاں تو پورا الٹا ہوا، وہاں کے لوگ تو اتنے کم بخت نکلے، آج بھی طائف ہے وہاں کے لوگ، لیکن آج وہ طائف نہیں جو پہلے تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ جو تھے وہ اتنے کم بخت نکلے، انہوں نے بات سننا تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نا امید ہو کر واپس ہونے لگے، انہوں نے مارنے کی بھی سازش کی، اور پھر محلے کے اوباش بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے انہوں نے پتھر اور کنکریاں ماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورے جسم مبارک سے اتنا خون نکلا کہ جوتے میں وہ خون جمع ہو گئے۔ جب ان سے چھٹکارا ملا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر رکے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ ان کی کیا رضا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اگر وہ حکم دیں، جو وہ حکم دے وہ تم کرو۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف، یہ جو پورا شہر دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ان دو پہاڑوں کو ہم ایسا ملائیں گے کہ یہ پورے طائف والے اس میں پس کر رہ جائیں گے، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت بن کر آیا ہوں، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں مجھے پہچان جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی ان کے لیے۔ اس واقعے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو آئے، ایک تو والد نہیں، والدہ نہیں، اور رشتہ دار نہیں، اور جو قریبی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور رشتہ داروں میں جو سب سے قریب تھے، سب سے چہیتے تھے، خواجہ ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر طائف میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے، رات میں سوئے اور یہ سب سوچ رہے تھے کہ کاش میرا کوئی ساتھ میں ہوتا تو میں اس سے یہ باتیں کرتا، میں اپنے غم کو تھوڑا ہلکا کر لیتا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں یہ پریشانی اپنی کسی دوست کو، اپنے کسی ساتھی کو بتاؤں، اور وہ بتاتا ہے، پھر اسے اس کا درد ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آہ کو قبول فرما لیا، اللہ نے آپ کی مناجات کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معراج کا انتظام فرمایا، ایسا انتظام فرمایا کہ دنیا میں آج تک اس سے پہلے نہ کسی نبی کے لیے ویسا انتظام ہوا تھا، اور نہ قیامت تک کسی کے لیے ایسا انتظام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے معراج کا انتظام فرمایا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ نے یہ بتایا اس وقت کے کفار و مشرکین کو کہ تم میرے محبوب کے مقام و مرتبے کو کیا پہچان سکتے ہو، تم عارضی طور پر میرے محبوب کو تکلیف دے سکتے ہو،
تم عارضی طور پر میرے نبی کو ذلیل کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر سکتے ہو۔ اللہ نے معراج کے واقعے سے بتایا کہ دیکھو میرے محبوب کا میرے نزدیک کیا مقام ہے، میرے محبوب کا میرے نزدیک کیا مقام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا، معراج کا سفر شروع ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب تک 2-3 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کا واقعہ بالکل سچ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ خواب میں نہیں ہوا، نیند میں نہیں ہوا۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور خواب میں پوری وہ بشارت دے دی گئی، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ جسمانی طور پر آیا، جسمانی طور پر۔ اور پھر میں نے معراج کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتایا کہ یہ کب اور کیوں پیش آیا۔ معراج کا واقعہ جب پیش آیا تو اس سے پہلے کا پس منظر کیا تھا۔ اب میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ سفر شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر 7 آسمان، اور پھر اللہ نے ایسا سفر کا انتظام فرمایا، اتنی دوری تک اللہ نے بلایا کہ جہاں تک کسی فرشتے کی بھی پہنچ نہیں ہے، یہ لمبا سفر۔ پھر اللہ نے یہ معراج کیوں کرایا، اور پھر اس میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ان ساری باتوں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مذہب اسلام پر ایمان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ جمع رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حالات سے مایوس بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بابری مسجد کا درد کم نہیں ہوا تھا کہ پھر کل یہ واقعہ سننے میں آیا کہ آپ تمام جانتے ہیں گیان واپی بنارس کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے بارے میں عدالت کا یہ فیصلہ آیا کہ وہاں کے تہ خانے میں پہلے مندر تھی، اور پھر حکومت نے یہ فیصلہ دے دیا عدالت نے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہاں پوجا پاٹ شروع کر دو۔ وہ حکومت کا فیصلہ آتے ہی کل رات کو ہی انہوں نے رات میں ہی وہاں مورتیاں لے جا کر رکھ دیے، اور کل ظہر کی بات ہے کہ وہاں کے مصلی بھی کم ہو گئے۔ ظہر میں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ صرف 20 آدمی وہاں نماز کے لیے موجود تھے۔ بہرحال تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی کبھی نا امید بھی ہو جاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے ابھی ایک آڈیو پیغام بھی بھیجا پورے امت مسلمہ کے نام کہ اس طرح کے واقعات، اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس لیے کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، کبھی دل شکستہ نہیں ہونا، اللہ سے ہمیشہ امید باقی رکھنا۔ ہمارے پاس اس وقت کچھ ہے کرنے کا تو وہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بارے میں بھی، اس مسجد کے تعلق سے بھی دعا کریں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 3000 مسجدوں کی لسٹ ہے، 3000 مسجدوں کی لسٹ ہے، جن 3000 مسجد میں ہمارے سرنگ پٹن کی مسجد بھی ہے، مسجد اعلیٰ، وہ بھی ان کی لسٹ میں ہے۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ان تمام مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ بہرحال خاص طور سے دعا کریں، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اسے قدرت ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اور جتنا ہم اللہ سے مانگ سکتے مانگیں، اور ان مسجدوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس مسجد کے حق میں فیصلے فرما اور اس میں اپنی مدد شامل حال فرما۔ دعا کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب